پردیسی پیاس بجھی میری اکھیان کی ویسے یہ ممکن ہے ملک ریاض صاحب ملنے کے شوق کے لیے چلے آئے ہوں، ممکن ہے انہی نے بلوایا ہو بات چیت مذاکرات کے لیے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، مگر سیاسی لیڈروں نے، وفاقی اور صوبائی سطح کے حکمرانوں نے بدنیتی کو، بدگمانی کو، بد زبانی کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اس وقت کسی بھی چیز پر کل کوئی بات کا بتنگڑ بن سکتا ہے۔ میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، آپ کو ملک صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، شیخ عبد القادر کا مرید ہوں، جیلانی کا، اور میں تو دنیا میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے خریدا نہ جا سکے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کروڑوں اربوں میں بھی کوئی شخص آج تک نہیں ملا جسے خریدا نہیں جا سکتا اور کسی ایسے آدمی کی تلاش ہے تو وہ شخص جو پوری روئے زمین پر خریدا نہیں جا سکتا، وہ ایک فقیر، غوث العظم کا مرید اور مصطفیٰ کا غلام، حسینی مشن کا لمبردار محمد طاہر القادری، ایک عاجز آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ دنیا کی ساری دولت مل کر میرا جوتا نہیں خرید سکتی، اس لیے میں نے اس ڈر سے کہ کل کوئی جھوٹا الزام نہ دے اور 18 کروڑ غریبوں کی بات کرنے والے پر اس کی نیت پر شک نہ آئے، میں نے، آپ یوں کہہ لیں میں معافی کا خواستگار ہوں، میں نے میزبانی نہیں کی، اپنی زندگی کی عادت سے ہٹ کر میں نے ملاقات نہیں کی، مذاکرات نہیں کیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے دین کی عزت بچانے کے لیے، ان کی عزت بچانے کے لیے، یہ میرے ایسے مہربان دوست ہیں، ان کی نیت میں یہ نہیں ہوگا، میں یہ خود بھی بتا دیں گے، ویسے محبت کی وجہ سے لے کے آ گئے ہوں گے، مگر ملنا اس صورت میں جب صبح مارچ ہو رہا ہے، ہزاروں شکوک و شبہات ٹی وی چینل پہ خبریں چل جاتی کہ ملک ریاض صاحب ساتھ گئے تھے، اگلے دن کوئی کمنٹ کر دیتا کہ اتنے ارب کا سودا ہو گیا، یعنی بکواس کرنے والے لوگ آپ ان کی زبان نہیں روک سکتے۔ ممکن ہے میرے بھائی ملک ریاض صاحب محض ملنے آئے ہوں، پیار محبت سے آئے ہوں، مگر سچویشن ایسی ہے کہ میں اپنی عزت کو، اس مارچ کی عزت کو، اس کی انٹیگریٹی کو، آنیسٹی کو شک اور شبہ کے ذریعے کسی لحاظ سے بھی میں مجروح کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔